اس کے پیچھے ایک مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ وہ خالص ہو کر وہ باقی اپنے علائق دنیا سے اپنے آپ کو علیحدہ کر کے وہ ان راتوں میں قیام کریں. آخری 10 دن جو ہیں وہ یہ پورا عشرہ وہ اللہ کی رحمت تلاش کریں اور اپنے آپ کو گناہوں سے آزاد کروائیں. اور اس میں چونکہ اب یہ تعین نہیں ہے کہ ایگزیکٹلی یہ کون سی رات ہے، تو وہ پھر تمام راتوں میں اس کو تلاش کرنے کا ایک موقع مل سکتا ہے. اعتکاف یقیناً جو ہے اس کی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ انسان مخلوق کو چھوڑ کر صرف اپنے خالق کی طرف رجوع کرتا ہے. اور ایسے موقع پر وہ جس طرح ایک آدمی کہیں سے معافی طلب کرنے کے لیے اس دوسرے آدمی کے دروازے پر بیٹھ جاتا ہے کہ مجھے معافی دے دو، مجھ سے تمہارے بارے میں کوئی غلطی ہو گئی تھی، تو بلا تمثیل میں یہ عرض کرنا چاہوں گا سمجھانے کے لیے کہ معتکف جو ہے وہ رب تعالیٰ کے دروازے پر بیٹھ جاتا ہے اس کی رحمت کے حصول کے لیے کہ اللہ رب العزت مجھے معاف کر دے جو پہلی زندگی کے اندر مجھ سے خطائیں اور غلطیاں ہوئیں. تو ان راتوں کے اندر جو اعتکاف کی راتیں ہیں ان میں مبارک ایک رات لیلۃ القدر کی رات بھی ہے. تو اگر اس میں ہم قیام کریں گے تو اس حدیث مبارکہ کے مطابق اللہ رب العزت ہماری گناہوں کی سیاہی کو دور فرما دیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور قرآن پاک کی فضیلت جو ہے، قرآن پاک کی عظمت جو ہے وہ یقیناً اس پہ بھی بے شمار احادیث اور اس پر بھی بے شمار قرآن پاک کے اندر بھی جگہ جگہ پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں حکمت اور ہدایت کی ساری باتیں موجود ہیں اور اسی کے اندر ہم نے اپنا راستہ تلاش کرنا ہے. لیکن قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے اب بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جس میں ہر آدمی کی کوئی اپنی ایک لمیٹیشنز ہوتی ہیں. وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ تمام مفاہیم جو قرآن پاک میں دیے گئے ہیں وہ ہر آدمی سمجھ سکے. تو وہ کیا اس کا طریقہ ہے یا کس طرح سے وہ قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے کیسے جدوجہد کر سکتا ہے؟ دیکھیں اس میں ایک تو ظاہری بات یہ ہے کہ عربی لغت کے علوم کو جانا جائے تاکہ قرآن مجید چونکہ عربی زبان کے اندر اتارا گیا ہے تو اس کو جاننا ضروری ہے. لیکن صرف یہ لغت پر منحصر نہیں ہے، ظاہر ہے تفسیر کا علم جاننا اس حوالہ سے ضروری ہے، اسباب نزول کو سمجھنا ضروری ہے. تو اسی کے ساتھ ساتھ میں ایک بات یہ کروں گا کہ قرآن مجید کو جاننے کے لیے جو سب سے اہم چیز ہے وہ شرح صدر کا ہونا ضروری ہے، یعنی آدمی کا دل اس کے لیے کھل جائے. چونکہ حدیث مبارکہ کے اندر ثابت ہے کہ جناب سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شرح صدر کی دعا فرمائی. اس کا مطلب ہے کہ یہ نعمت ہے جس کو حاصل ہو اس کے ذریعے جو ہے وہ قرآن مجید کو جاننا وہ آسان ہو جاتا ہے. مولا کائنات تاجدار اللہ شیر خدا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جمیع العلوم فی القرآن ولیکن تقاصر عن افہام الرجال. سبحان اللہ. کہ تمام علوم قرآن مجید کے اندر موجود ہیں لیکن انسانوں کا فہم اسے سمجھنے سے جو ہے وہ قاصر ہے. تو یہ فہم جو سمجھنے سے قاصر ہے وہ جب شرح صدر کی دولت حاصل ہوتی ہے تو اس سے انسان کے لیے پھر یہ سمجھنا آسان ہو جاتا ہے. دیکھیں آپ پہلے ڈاکٹر علامہ اقبال رحمہ اللہ کی بات ذکر کر رہے تھے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے وہ اشک بہار ہو جاتے. ہر آدمی کو تو یہ کیفیت نصیب نہیں ہوتی. اقبال کا باطن صاف تھا، ظاہر ہے جب وہ کلام ربی کی تلاوت کرتا تھا تو وہ اشک بہار ہو جاتا تھا اور یہ کیفیت علامہ اقبال رحمہ اللہ کو حاصل ہوتی تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اپنا پیر صاحب ہماری بہت سارے جو لوگ ہیں وہ اعتکاف میں جب بیٹھتے ہیں تو وہ اس حوالے سے بھی وہ تھوڑا سا انہیں رہنمائی فرمائیں کہ وہ بعض اوقات اعتکاف میں بیٹھ کر بھی وہ جو دنیا کے معاملات ہیں یا دنیا داری کی جو چیزیں ہیں وہ ان سے باز نہیں آتے. تو اس میں کیا احکام کیا ہیں اعتکاف کے حوالے سے؟ اعتکاف نام ہے بنیادی طور پہ خلوت نشینی کا، تو اس اعتبار سے آدمی کو زیادہ سے زیادہ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ لوگوں سے میل جول سے بچے. ہاں البتہ شرعاً جو ہے وہ مباح ہے کہ کوئی اگر ضروری بات ہے تو وہ بات بھی کی جا سکتی ہے، ان کے ساتھ کلام بھی کیا جا سکتا ہے، یہاں تک کہ اگر قضایا وغیرہ کے معاملات کو فیصلہ کرنے کا ایسا مسئلہ بیع اور شراء کا معاملہ جو ضروری ہے وہ کام اعتکاف کے اندر کیا جا سکتا ہے. لیکن کوشش زیادہ سے زیادہ جو ہے شریعت کے اندر اولا اس کو سمجھا گیا ہے کہ آدمی
وہ لوگوں سے میل جول سے بچے اور اپنی توجہ پوری طرح جو ہے وہ اپنے خالق کی طرف رکھے۔ بہت شکریہ پیر صاحب، ابھی وقت ہوا ہے ایک بریک کا، بریک کے بعد ناظرین ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، شب رحمت میں میں ہوں آپ کا میزبان شکیل جاذب۔ بریک پہ جانے سے پہلے ہمارے ساتھ جناب پیر سید نوید الحسن مشہدی صاحب تشریف فرما ہے، یہ سجادہ نشین ہیں درگاہ بھکی شریف کے، اور گفتگو ہو رہی تھی قرآن پاک کے حوالے سے، ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے اور لیلۃ القدر کے حوالے سے۔ لیلۃ القدر جو ہے، لیلۃ القدر کے معجزات کی جب ہم بات کرتے ہیں تو قرآن پاک بذات خود ایک بہت بڑا معجزہ ہے، جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے کہا کہ ہم نے اسے اس برکتوں والی اور قدر والی رات میں نازل کیا۔ پیر صاحب، ایک اور مجھے چیز یاد آ رہی ہے کہ ایک اور معجزہ جس کو ہم آج کی اس دنیا میں معجزہ ہی کہیں گے، وہ پاکستان کا قیام ہے، اور پاکستان کا قیام بھی اسی مبارک رات میں عمل میں آیا۔ یعنی کیسا اتفاق ہے یا یہ کیسا اہتمام ہے کہ جب پارٹیشن ہوئی، حالانکہ جو اوریجنل پلان تھا پارٹیشن کا وہ 1948 میں تھا، جو پارٹیشن ہونی تھی وہ 1948 میں ہونی تھی، لیکن کچھ پھر ایسے واقعات ہوئے کہ وہ انگریز نے اس سے پہلے ہی کہا کہ نہیں، یہ جون 48 کی بجائے اس کو ہم ابھی اسی سال 1947 میں کرتے ہیں، اور پھر دن اور تاریخ بھی اتفاق سے وہی رکھا گیا جو رات جو ہے وہ لیلۃ القدر کی رات 27ویں رمضان کی رات بنتی تھی۔ اس حوالے سے بھی ذرا روشنی ڈالیے کہ دیکھیں یہ پاکستان کا قرآن مجید کے ساتھ اور ماہ رمضان المبارک کے ساتھ ایک تعلق ہے، جس طرح کہ پاکستان جو ہے یہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی کوششوں اور کاوشوں سے اور پاکستان مسلم لیگ کی کوششوں اور کاوشوں سے یہ قیام عمل میں آیا۔ وہاں اس کے پیچھے روحانی قوتیں بھی موجود، بے شک یقیناً قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کا آنا، تحریک پاکستان کے لیے، آل انڈیا مسلم لیگ کی قیادت کے لیے آنا، اس کے پیچھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مبارک موجود تھا، جو خواب میں آپ کو زیارت ہوئی اور اس سبب سے آئے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ پاکستان کتنا بڑا اللہ رب العزت کا عطیہ ہے کہ اسی مبارک رات کو اس کا بھی قیام عمل کے اندر آیا جس رات کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کا نزول فرمایا۔ اور پھر اس سے پاکستان کا اور قرآن مجید کا ایک رشتہ جو ہے وہ بھی سامنے آتا ہے کہ پاکستانیوں کو قرآن مجید پر کس قدر عمل کرنا چاہیے، کس قدر قرآن مجید کے ساتھ ناطہ اور تعلق رکھنا چاہیے، اور کتنی اس تعلق کے اندر مضبوطی ہونی چاہیے۔ اور یہ جو ریاست مدینہ منورہ کا عکس جمیل ہمیں پاکستان نصیب ہوا ہے، اس پاکستان کے اندر قرآن مجید کے افکار اور نظریات پر کس قدر عمل کرنا چاہیے، آئین پاکستان قرآن مجید کی روشنی کے اندر کس طرح اس کو رکھنا چاہیے اور اس انداز میں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ تو یہ وہ رشتہ ہے جو پاکستان کا اور قرآن مجید کا تعلق ہے، اور دین اسلام کے ساتھ نظریاتی رشتہ جو پاکستان کا موجود ہے، وہ اس رات کے ذریعے سے وہ ربط جڑتا ہے۔ تبھی ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کی جو اساس ہے یا پاکستان کی جو بنیاد ہے وہ بنیادی طور پر اسلام کے نام پر ہی چونکہ یہ ملک حاصل کیا گیا، یہ خطہ حاصل کیا گیا۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ بر صغیر پاک میں، اور آج بھی اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستان میں جو صورتحال چل رہی ہے، تو اس صورتحال کے پیش نظر ہمیں یہ آج سے 70 سال پہلے جو فیصلہ کیا گیا تھا، تو اگر کسی کو اس پہ کوئی شک و شبہ تھا تو آج وہ بھی شک و شبہ، لوگوں کا شکوک و شبہات ختم ہو گئے ہیں، کیونکہ اسلام جو ہے وہ ایک ایسا نظام ہے کہ مسلمان جب اپنی زندگی اگر گزارے گا تو اس نظام کے تحت گزارے گا، اور وہ وہیں پہ گزار سکتا ہے جہاں اسے اس کی آزادی ہو، اسلام کو، اپنی زندگی کو اسلام کے مطابق ڈھالنے کی، اور ہمیں یہ اللہ نے ہم پر عطیہ کیا، اللہ نے ہم پر یہ نوازش کی کہ ہمیں ایک خطہ زمین دیا۔ وہ خطہ زمین اسی مبارک رات میں ہمیں عطا کیا گیا کہ ہم اس خطہ زمین میں اللہ کے نظام کو نافذ کریں، اللہ کے نظام کی عملی تفسیر اس خطہ زمین کو بنائیں، اور اس کی یقیناً اس کے اندر بہت ساری کوششیں کی گئیں، اس میں بہت ساری رکاوٹیں بھی آئیں، بہت ساری مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑا،
مشکلات کا سامنا تو خیر شروع دن سے ہی کرنا پڑ گیا جب قائد اعظم محمد علی جناح کو بہت کم مدت ملی اور پھر اس کے بعد ان کے جو رفقات تھے وہ ایک ایک کر کے رخصت ہوتے گئے تو ایک کے بعد ایک مصیبت آتی گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی اس نشانی کو اللہ تعالیٰ نے اپنے قائم رکھا ہوا ہے، برقرار قائم رکھا ہوا ہے، اور ہمارا جو اس ملک کے اندر کوشش ہے یا کاوش ہے وہ یقیناً ایک ایسے نظام کی قائم کرنے کی کاوش ہے اور کوشش ہے کہ جو اسلام کی صحیح معنوں میں ایک صحیح تصویر دنیا کے سامنے لائے۔ کیونکہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پچھلے 50-60 سالوں میں 70 سالوں میں یہ ایک باقاعدہ کوشش کی گئی کہ اسلام کا ایک ایسا چہرہ دنیا کے سامنے لایا جائے جو کہ اصل اسلام نہیں ہے، جو کہ اس سے ہٹ کے ہے، اس کو موڑ توڑ کے پیش کیا گیا اور اس کو لوگوں کی نظروں میں یہ بتانے کی کوشش کی گئی کہ اسلام جو ہے وہ شاید کوئی تشدد کا مذہب ہے یا اس کے اندر کوئی ایسی چیزیں ہیں کہ جو امن کے یا حالانکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ اسلام کا جو لفظ اسلام ہے اس سے مراد ہی سلامتی ہے، اس سے مراد یعنی اور جو حدیث مبارکہ ہے کہ کوئی شخص اس وقت تک مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنے دوسرے بھائی کے لیے خیر نہ مانگے، دوسرے بھائی اس کے ہاتھ سے اور اس کی زبان سے محفوظ نہ ہو۔ تو یہ یقیناً یہ ایک اس حوالے سے یہ ایک شب قدر کی برکتوں اور فضیلتوں میں سے ایک بڑی فضیلت جو ہے وہ پاکستان یا اس کی ایک بڑی نعمت جو ہے ہمیں نصیب ہوئی ہے وہ پاکستان کی شکل میں بھی نصیب ہوئی ہے۔ تو ہمیں اس رات جو ہے وہ اس کا بھی شکرانہ ادا کرنا چاہیے کہ آج ہم اپنے اس ملک میں اللہ کی نظام کے مطابق اگر ہم زندگی گزارنے کی کوشش کر رہے ہیں تو وہ بھی ہمیں اللہ تعالیٰ نے موقع اسی میں فراہم کیا ہے، اور جتنا ہم اس پہ زیادہ سے زیادہ کوشش کر سکتے ہیں۔ اصل میں انسان جو ہے وہ کوشش کر سکتا ہے، اور یہ جو پچھلے پروگراموں میں بھی ہماری گفتگو یہی ہوئی کہ یہ جو ہماری عبادات ہیں اور جو شاعر ہیں اسلام کے، ان کی بنیادی اس کے پیچھے جو فلسفہ ہے وہ بھی یہی ہے کہ وہ ہماری تربیت کو جاری رکھیں۔ تو ماہ رمضان بھی بنیادی طور پر یہ ہماری ایک ٹریننگ کا مہینہ ہوتا ہے جس میں ہمیں نہ صرف اپنی بھوک اور پیاس کو قابو کرنے کی اور اپنی خواہشات کو قابو کرنے کی تربیت دی جاتی ہے، بلکہ اس میں ہم دوسری ساری جو برائیاں ہیں۔ رمضان المبارک ایک بنیادی طور پہ مشق ہے کہ جو کام ہمارے کے لیے کرنے جائز ہیں باقی دنوں میں، روزے کی کیفیت میں وہ ہمیں روک دیا جاتا ہے۔ مثلا یہ ہے کہ حلال کھانے سے رکتے ہیں، حلال پینے سے رکتے ہیں، حلال جماع سے رکتے ہیں۔ تو یہ نفس کے لیے تربیت ہو جاتی ہے کہ جب حلال سے رکا جا سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے تو ہم دیگر جو مہینے ہیں ان میں حرام سے کیوں نہیں رک سکتے؟ بے شک بے شک بے شک۔ تو یہ بنیادی طور پہ سکھانا یہ مقصود ہے کہ حرام کھانے سے بچو، حرام پینے سے بچو اور حرام جماع سے بچو۔ اور ناظرین، یہ تربیت اس طرح سے کی جاتی ہے کہ اس ماہ مبارک میں مخصوص جو اوقات ہیں ان میں حلال چیزوں سے بھی منع کر دیا جاتا ہے، حلال چیزوں سے بھی روک دیا جاتا ہے، تاکہ ہماری مزاج کے اندر، ہماری طبیعت کے اندر ہم اپنے آپ کو ڈھال لیں، یہ عادت بنا لیں کہ اللہ کے حکم کے مطابق ہم نے اپنے آپ کو روکنا کیسے ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو، جیسے کہ پیر جناب سید محمد نوید الحسن مشہدی صاحب نے فرمایا کہ اگر ہم اللہ کے حکم کے مطابق اپنے آپ کو حلال چیزوں سے روک سکتے ہیں تو پھر حرام چیزوں سے روکنا کون سا مشکل کام ہے۔ اور یہ رات تو رات ہی برکتوں اور رحمتوں والی ہے، مغفرت والی ہے۔ اس رات کو ہمیں سو کر ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اس رات کے اندر ہم جتنے اعمال کر سکتے ہیں، اپنے جتنے گزشتہ جو کوتاہیاں ہیں ان کو پورا کرنے کا ایک موقع ہمیں اللہ رب العزت نے اس رات کی شکل میں دیا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان موقعوں کو، ان گھڑیوں کو، ان لمحوں کو پورا استعمال کریں، ان کو ضائع نہ جانے دیں۔ پتہ نہیں زندگی میں دوبارہ ہمیں یہ رمضان کا مقدس مہینہ نصیب ہوتا ہے یا نہیں، دوبارہ ہمیں یہ شب قدر کی مبارک گھڑیاں نصیب ہوتی ہیں یا نہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم یہ گھڑیاں، یہ پل، یہ وقت، اس کا پورا استعمال کریں اور اپنے آپ کو ایک ایسے مسلمان کے قالب میں ڈھالیں جو واقعی قرآن پاک کی عملی تفسیر ہو۔ ان الفاظ کے ساتھ ہی میں جناب پیر سید محمد نوید الحسن مشہدی صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ کا یقیناً ہمارے پروگرام کے لیے یہ بڑا باعث شرف اور باعث عزت ہے آپ جیسی شخصیت کا تشریف لانا، اور ناظرین نے آپ کے
خیالات عالیہ سے یقیناً بہت مستفید ہوئے ہوں گے۔ پیر صاحب، یہ چونکہ بڑی برکتوں والی اور رحمتوں والی ظاہر ہے رات ہے، اور اللہ رب العزت کی رحمت اپنے پورے جوبن پہ ہے، اپنے پورے جوش پہ ہے۔ ملک عزیز اس وقت بہت ساری مسائل کا بھی شکار ہے، مشکلات کا بھی شکار ہے، بالخصوص یہ وبا کی جو صورتحال ہے اس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے، اور پاکستان بھی اس کی زد میں ہے۔ اس کے علاوہ جو دوسری مشکلات ہیں ان کے حوالے سے بھی میں یہ چاہتا ہوں کہ آج کی رات ہے تو اس آج کی رات کا جو ہے وہ حوالہ دیتے ہوئے اور اس سے استفادہ کرتے ہوئے ملک و ملت کے لیے ایک خصوصی دعا جو ہے اس کی درخواست ہے آپ سے کہ خصوصی ٹھیک ہے، مل کے دعا کرتے ہیں، ناظرین بھی اس پہ آمین کہیں گے، شاید اللہ تعالیٰ کسی قبول فرما۔ آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا مع الابرار یا عزیز و یا غفار۔ اللہم انا نعوذ بک ما استعاذک منہ سیدنا نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم انا نسألک ما سألک منہ سیدنا نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، یا حنان یا منان یا دیان یا سبحان، ارحم عبادک یا رحمان، ارحم عبادک یا رحمان، ارحم عبادک یا رحمان۔ اللہم اغفرنا وارحمنا وانت خیر الراحمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور۔ اللہم اجعل لنا قرآن شافعا، اللہم اجعل لنا رمضان شافعا، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ یا الہ العالمین اپنا فضل شامل آل فرما، جمیع امور میں خیر و برکت فرما، آفات و بلیات سے محفوظ فرما، شر حاسد شر ظالم سے محفوظ فرما، قرض مرض سے محفوظ فرما، جمیع حاجات کو پورا فرما۔ یا الہ العالمین اس مبارک رات کے طفیل ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا الہ العالمین اس مبارک رات کے طفیل ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرما، اپنے احکامات کی بجاوری کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین اس مبارک رات کے طفیل وطن عزیز پاکستان کی خیر فرما، اس کی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت فرما، کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا الہ العالمین اس وبائی مرض سے اہل وطن کو نجات عطا فرما، جمیع مخلوق کو نجات عطا فرما، جمیع عالم اسلام کو اس سے نجات عطا فرما۔ اللہم تقبل ادیۃ الحاضرین بحرمت سید الابرار صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔ اللہ